الحمدللہ وکفا والصلاة علی من اتبع الہدی وعلی آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا احبکم واللہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام احباب محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میری بات اگر کسی تک پہنچی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچی تو پھر میں کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں زہرا کا بابا جتنا بستا ہے اتنا محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم کا کروڑہ کرم کہ اس نے ایک بار اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام، پیران عظام، میں نام سے تو متعارف ہوں، میرے شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، سید سمر عباس شاہ صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی موجود ہیں، اللہ کریم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور پنڈال میں تشریف فرما۔ میرے آقا کے تمام غلامان، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ آپ کے آنے کا مقصد کوئی دنیاوی نہیں ہے، آپ کسی سردار یا وڈیرے کی محفل میں نہیں آئے، بلکہ آج آپ پہ اللہ نے اور زہرا کے بابے نے کرم فرمایا ہے کہ آپ زہرا کے بابے کی خوشی میں تشریف لائے، اور جو زہرا کا بابا جسے اپنی محفل میں بلاتا ہے یا جسے اپنی محفل میں آنے کی توفیق بخشتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اس پہ اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے اور سرکار کی اس پہ اتنا عنایت ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کیونکہ جب وہ محفل سے جاتا نہیں بلکہ جب محفل پہ آتا ہے تو پوچھنے والے اس سے پوچھتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہو، تو اس کے لبوں پہ یہی جملہ ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ یار حضور کی محفل پہ جا رہا ہوں۔ جب وہ محفل پہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ملائکہ سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جانے والا کہیں اور نہیں جا رہا
بلکہ جانے والا اس ارادے سے جا رہا ہے، جانے والا اس نیت سے جا رہا ہے، اس کے دل میں کوئی اور بات نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جا رہا ہے۔ لہذا جہاں جہاں اس کا قدم لگے وہیں وہیں میری رحمتوں کا نزول کرتے رہو۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا یادگار اسلاف حضور قبلہ عبدالصمد صاحب غوثوی آپ کی زیارت کا موقع ملا۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا جب بندہ محفل کے لیے نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، اللہ فرما دیتا ہے فرشتوں یہ جانے والا کہیں اور نہیں جا رہا بلکہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں جا رہا ہے۔ لہذا جہاں جہاں اس کا قدم لگے، جہاں جہاں یہ اپنا پاؤں رکھے، جس مقام پہ یہ پہنچے، فرمایا کہ وہیں وہیں تک میری رحمتوں کا نزول کرتے رہو، کیونکہ یہ جانے والا کہیں اور نہیں جا رہا بلکہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جا رہا ہے۔ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا احبکم واللہ، انا احبکم واللہ۔ حضور نے فرمایا میرے امتیوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا آقا ہو کے 1450 سال قبل امتیوں کے لیے کہہ دیں، فرما دیں امتیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ امتی آئے مصطفیٰ کی محفل میں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں آئے، اور امتی کے چہرے پہ مرجھاٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ امتی اپنے چہرے کو جگمگا کے کہے یا رسول اللہ آپ نے اگر یہ فرمایا ہے کہ آپ میں امتیوں سے محبت کرتا ہوں، آج امتی بھی آپ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب بندہ محبت کا اظہار کرتا ہے نا اپنے آقا سے، اللہ کی عزت کی قسم اس بندے پہ اپنے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کا مقام یہ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ خواہ وہ اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی ثنا ہو، اللہ کی حمد ہو، یا اس کی زبان سے کوئی دعائیہ جملہ نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کہیں اور نہیں بیٹھا، یہ میرے محبوب کی خوشی میں بیٹھا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی جو جملہ اس کی زبان سے نکلتا جائے، فرمایا کہ اس کے لیے قبولیت کی مہر لگاتے جاؤ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا جائے میں رب اس کے لیے اعلان کرتا جاتا ہوں۔ آپ کہیں اور نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں آئے، اور حضور نے فرمایا انا النبی الامی الصادق، میں استادوں کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں، خطیب نہیں ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نبی ہوں، اور نبی کچھ لوگوں نے اس کا معنی اور طریقے سے کیا، لیکن قربان جاؤں احمد رضا کی ذات پہ، اس نے اس لفظ نبی کا معنی پتہ کیا لکھا؟ اس نے لکھا غیب کی خبریں بتانے والا، پوشیدہ باتیں بتانے والا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ لوگوں؟ مسکرا کے بولیے نا پھر سبحان اللہ۔ مولا آج جو محبت سے بولے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، رات کو سوئے اور اس کی یہ آنکھ بند ہو، دل والی آنکھ کھلے، زہرا کا بابا اس کے خواب میں آ جائے۔ سرکار نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں، اور نبی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا، پوشیدہ باتیں بتانے والا، اسے نبی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، المستدرک میں حدیث پاک موجود ہے، ایک قافلہ موجود تھا،
میرے آقا اس صحابہ کے جرمٹ میں اس قافلے میں تشریف فرما تھے. ایک اعرابی آتا ہے, ایک دیہاتی آتا ہے, اس نے آ کے صحابہ سے باتیں شروع کر دی. صحابہ نے اسے فرمایا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کو سلام کیجئے. جب صحابہ نے یہ کہا اس نے پتہ کیا کہا, وہ کہنے لگا آوا فیکم رسول اللہ, کیا تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے؟ تو صحابہ نے میرے اور آپ کے آقا کی جانب اشارہ کیا. رخ وقت بہا کا وہ چمکتا ہوا چہرہ میرے آقا کی ذات کی جانب جس وقت صحابہ نے اشارہ کیا تو وہ اعرابی دوڑ کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کے رسول ہو, کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. جس وقت اس نے یہ بات کی میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. وہ کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. سرکار نے فرمایا پوچھ, کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جو میں اپنے ساتھ اونٹنی لایا ہوں, یہ جو میں اپنے ساتھ اونٹنی لایا ہوں, یہ بتاؤ کہ اس کے بدن میں کیا ہے, اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے جیسے یہ کہا, میرے آقا کا ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت سلمہ بنت سلامہ ہے, وہ دوڑ کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نادان مصطفیٰ سے نہ پوچھ بلکہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. میں نے کہا تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کچھ نہیں جانتے, مصطفیٰ کو کسی چیز کی خبر نہیں, بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے, احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا غلام بھی بتا سکتا ہے کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. میرے دوستو حضور تو حضور ہے نا, حضور کا مقام تو براء البراء ہے, حضور کی شان تو براء البراء ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استاد صاحب تشریف لائے, آپ کتاب فرمائیں گے, میں اور آپ سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم